وہ دلہن بنی بیٹھی اپنے جس دولہا کا انتظار کر رہی تھی وہ اس کی بہن سے نکاح کر کے آ گیا تھا۔ سبھی اس کو آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ سکندر، یہ سب کیا ہے؟ اس کے والد مختار صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے بابا، اور اب شمع ہی میری بیوی ہے، وہ شمع کو اپنے حلقے میں لیے بولا، جبکہ شمع بالکل چپ ساکت کھڑی تھی۔ مختار صاحب کا ہاتھ اٹھا۔ بھری محفل میں انہوں نے اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ افراتفری سی مچ گئی تھی۔ تم اس قدر خود سر ہوگے مجھے اندازہ نہ تھا۔ اگر تمہیں شمع سے نکاح کرنا تھا تو ابرش سے نکاح کا ڈرامہ کیوں کیا؟ انہوں نے بیٹے کو زور سے پش کیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ شمع، بولو بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ سکندر جو کہہ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الطاف صاحب نے پر امید لہجے میں بیٹی سے پوچھا تو روتے ہوئے شمع کا سر جھک گیا۔ ان کا ہاتھ بھی اٹھا تھا۔ شمع گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی کہ سکندر اس کے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دیں، جو کہنا ہے مجھے کہیں، اس میں شمع کو کوئی قصور نہیں۔ وہ کیسے اس کے آگے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شمع تو سب دیکھتی رہ گئی۔ تم دونوں نکل جاؤ اس گھر سے، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی تم دونوں کی، مختار صاحب نے دکھی ہوتے کہا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور یہاں ان کے بڑے بیٹے نے ایک تماشا لگا دیا تھا۔ جانتا ہوں غلط کیا ہے، بہت غلط، لیکن پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ سکندر کی بات پہ مختار صاحب نے اسے قہر کی نظر سے دیکھا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تم دونوں نافرمان اولاد کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ بڑے بابا، شمع آگے ہوئی، لیکن سکندر کی قہر کی نگاہ پہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ٹھیک ہے، میں شمع کو لے کے اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ ان کی بات مان گیا۔ شازیہ بیگم بیٹے کا فیصلہ سنتے بری طرح رو دی۔ پل میں خوشیوں کی جگہ غموں نے لے لی تھی۔ سکندر شمع کو لے کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ الطاف صاحب کے کاندھے جھک سے گئے تھے۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی ابرش اور چھوٹی شمع۔ مختار صاحب کے بھی 2 بچے تھے، سکندر اور عازر۔ سکندر بڑا بیٹا تھا تو ابرش سے اس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ کتنے عرصے سے یہ رشتہ چلتا آ رہا تھا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور آج ابرش کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی تھی، جو اچانک ہی بربادی میں بدل گئی۔ بابا یار سنبھالیں خود کو۔ عازر جو ان کا نٹکھٹ سا بیٹا تھا، ہر وقت ہنستا بولتا سب کو خوش رکھتا تھا، اس گھر کی رونق تھا، جس کے سر پہ کبھی مختار صاحب نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی، کیونکہ ابھی وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پایا تھا۔ وہ M.Com کے لاسٹ ایئر میں تھا، لیکن آج بھائی کے اس عمل نے اسے بھی دکھی کر دیا تھا۔ یار توڑ دیا ہے تیرے بھائی نے مجھے، بھلا کوئی ایسے دکھ دیتا ہے؟ وہ بچی اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کا کیا قصور؟ میرا یہ بھائی تو جیتے جی مر گیا نا۔ مختار صاحب نے اپنے بھائی الطاف کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ عازر نے اپنے لب بھینچے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے بابا کے آنسو کیسے پہنچے، ان کے چہرے پہ کچھ دیر پہلے والی مسکان کیسے واپس سجائے۔ بس چھوڑ دیں بھائی، اس میں آپ کا کیا قصور؟ ہمیں تو اولاد نے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ الطاف صاحب بھی سخت دکھی تھے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے رو دیے۔ مہمانوں نے بھی افسوس اور دکھ بھری نگاہ سے انہیں دیکھا۔ بابا، میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک سے عازر کی بات پہ وہاں موجود سبھی لوگ بری طرح چونکے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ مختار صاحب ایک دم جوش سے کھڑے ہوئے۔ جی بابا، چچا جان، مجھے یہ نکاح کرنا ہے، ابھی اسی وقت، عازر نے اٹل لہجے میں کہا۔ تو مختار صاحب نے پلٹ کے بھائی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پر بیٹا، ابرش تو تم سے سال بڑی ہے، انہوں نے اٹھتے چشمہ درست کرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ ایج میٹر نہیں کرتی۔ کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ وہ تھوڑا مان بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تو الطاف صاحب آگے بڑھ کر عازر کو گلے سے لگا گئے۔ ارے پاگل، تو میری آنکھ کا تارا ہے، پھر اس آنکھ کے تارے کو جگر کا ٹکڑا دے دے۔ وہ بھی مسکرا کر جواباً بولا۔ اور یوں پل بھر میں فیصلہ ہو گیا، ابرش کا نکاح عازر سے کرنے کا فیصلہ۔ جبکہ کمرے میں موجود ابرش
پہ آج کے دن دوسرا پہاڑ گرا تھا۔ ایک طرف سکندر کا اس کی بہن شمع سے نکاح کرنا، تو دوسری طرف عازر کا اس سے نکاح۔ وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کرن بیگم اور شازیہ بیگم ایک ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ کرن بیگم نے بیٹی کا ماتھا چوما تو شازیہ بیگم نے اسے سونے کے کنگن پہنائے۔ بیٹا، بیٹیاں ماں باپ کا مان ہوتی ہیں اور تم میری فرمانبردار اور نیک بیٹی ہو۔ یقیناً آج اپنے بابا کا سر فخر سے بلند ہی کرو گی۔ ان کی باتوں نے ابریش کی زبان سلب کر دی۔ وہ جو احتجاج کرنا چاہتی تھی، سب احتجاج، سب اعتراضات دم توڑ گئے اور پھر نکاح کی سنت ادا کی جا رہی تھی۔ ابریش الطاف بنت محمد الطاف، آپ کا نکاح عازر مختار ولد محمد مختار سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ رو دی۔ وہ لڑکی گھونگھٹ اوڑھے رو دی، لیکن اسے قبول ہے کہنا تھا، اپنے ماں باپ کی خاطر، ان کے مان کی خاطر۔ قبول ہے۔ دھڑکتے دل سے اس نے قبول کیا۔ دل و دماغ میں عازر کی تشبیہ اتری، جس نے ہمیشہ اس سے عزت دی تھی، کیئر کی تھی۔ وہ سب کے لیے نٹ کھٹ شرارتی تھا۔ پوری یونی میں وہ مشہور تھا اپنی نٹ کھٹ شرارتوں کی وجہ سے، لیکن ابریش کا اس نے ہمیشہ احترام کیا تھا اور کتنی بار یونی میں اس کی کتنی جگہ ہیلپ بھی کی تھی، جبکہ ابریش اسے ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھ کے ہی ٹریٹ کرتی تھی، اور آج وہی اس کے شوہر کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھیں۔ اسے مائیگرین کا اٹیک آیا تھا۔ اسے سب آوازیں اب گڈمڈ ہوتی سنائی دینے لگی۔ اس کا سانس جیسے رکنے لگا۔ امی! وہ گھونگھٹ الٹ کے ماں کو پکار گئی۔ بیٹی کی خراب ہوتی حالت دیکھتی کرن بیگم کے ہاتھ پیر پھولے۔ امی، میرا سر! وہ سر پکڑتے لال ہوتی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ باہر عازر سے قبول و ایجاب کروا کے اب دعا مانگی جا رہی تھی۔ بھابھی، کیا کریں؟ اس کا درد بڑھتا جائے گا یوں۔ میڈیسن دو اسے جلدی۔ شازیہ بیگم نے ابریش کو اپنے ساتھ لگایا۔ کرن بیگم جلدی سے اس کی دوا لے آئیں۔ ابریش بیٹا، جلدی سے یہ میڈیسن لے لو۔ میری جان! وہ خود بھی رو دی۔ ابریش ہمت کرتے ماں کی آنکھوں کے آنسو دیکھتے میڈیسن لینے لگی۔ خود کو بمشکل ہی سنبھالا ہوا تھا۔ امی، لائٹ بند کر دیں، یہ شور بند کر دیں، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ سر گھٹنوں میں دی آنکھیں میچے دبی آواز میں چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں باہر بھی یہ بات پھیل گئی۔ عازر اندر بھاگتا ہوا آیا۔ ہوش میں آئے ابریش! اس کے چہرے پر جھکے تھپکیاں دیں، جبکہ کرن بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ عازر نے ایک ہی جست میں ابریش کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ تو اس باڈی بلڈر کی باہوں میں چھوٹی سی بچی کی طرح سما گئی۔ اس کا اتنا ہلکا وزن محسوس کرتے عازر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ جم بوائے تھا اور اس نازک سی لڑکی کو تو وہ ایک ہاتھ سے بھی اٹھا سکتا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرے باہر آتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اس کا اور سکندر کا کمرہ ایک ساتھ ہی 2nd فلور پہ تھا۔ سکندر اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ ایک بیگ اس نے تیار کر لیا تھا، جبکہ شمع اس کے پاس کھڑی اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ سکندر بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی سنجیدگی دیکھتے اس سے 9 سال چھوٹی شمع کے دل کو عجیب سے وسوسوں نے گھیر لیا۔ اپنے روم میں آنے سے پہلے وہ شمع کے روم میں جا کے اس کے کپڑے بھی ایک بیگ میں ٹھونستا اپنے کمرے میں لا چکا تھا۔ اب دونوں بیگ اٹھائے وہ شمع کی جانب مڑا، جو کب سے کھڑی اس کے کمرے کی سیج کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوبصورتی سے وہ کمرہ سجایا گیا تھا، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس کی نظروں کی سید میں سکندر نے دیکھا تو لب بھینچے واپس پلٹتا، ساری سیج ایک ہی جست میں اتار کے پورے کمرے میں بکھیر دی۔ شمع بری طرح سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے پاس آتے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا کہ شمع کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا کہ آگے سے عازر کو اوپر آتا دیکھا۔ اس کی باہوں میں ابریش تھی۔ وہ بنا ان پر ایک نگاہ ڈالے ابریش کو اپنے روم میں لے گیا۔ آپی! شمع نے تڑپ کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن سکندر کے ہاتھ نے اس کی کلائی کو مزید مضبوطی سے جکڑا کہ وہ سسکی بھر کے رہ گئی۔ کسی نے بھی ان کی شکل دیکھنا گوارا نہ کیا۔ وہ شمع کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا، اور اب اس کا رخ گیٹ سے باہر کی جانب تھا۔ بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا، خاص کر یہ منظر دشمن کی نگاہوں کو خوشی اور طراوت بخش گیا تھا کہ آخرکار مختار صاحب کا ایک بازو کٹ گیا۔ اب صرف عازر ہی ان کے پاس بچا تھا، اور ایک بازو سے وہ کیا بزنس سنبھالیں گے؟ بزنس تو اب ڈوبے ہی ڈوبے۔
دشمن ان کی بربادی کے مزے لے رہا تھا۔ عازر نے ابرش کو بہت آرام اور احتیاط سے بستر پر لٹایا، اس کا سر تکیے پہ رکھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ انہیں مائیگرین ہوا ہے، کمرے میں اندھیرا ہی رہنے دیں، اور شور کی آواز بھی کم ہے یہاں۔ ماما میڈیسن دی نے؟ عازر فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ عازر ہی سب کو حوصلہ دیے ہوئے تھا، جبکہ خود سکندر کی اس حرکت پہ کافی اپسٹ بھی تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا سکندر ابرش کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی جو سکندر بھائی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ پرسوچ انداز میں ابرش کو دیکھتے لب بھینچ گیا۔ وہ اپنی بائیک پہ اسے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ وہ فلیٹ اس کا اپنا تھا، جسے اس نے بہت عرصے پہلے خریدا تھا، لیکن یہ کسی کے زیر استعمال نہیں تھا، کیونکہ اسی کے کسی امپلائی کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو سکندر نے وہ فلیٹ اس سے خرید لیا، پر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ پر آج وہ چھوٹا سا فلیٹ ہی اس کے کام آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دھول مٹی نے ان کا استقبال کیا۔ شمع کے دل میں ہول اٹھے۔ سکندر نے فیوز آن کیے تو گھر کی حالت دیکھ شمع کو ابکائی سی آئی۔ سبھی کچھ یہاں موجود تھا، لیکن ہر چیز مٹی دھول سے اٹی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، میرے آنے تک سارا گھر صاف ہو۔ اپنی کلائی پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھتا وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ سکندر پلیز سنیں، آپ جانتے ہیں مجھے دھول سے الرجی ہے، اور مجھے تم سے، وہ دو بدو سے جواب دیتے بولا، تو وہ اپنے لب دانتوں تلے کچل گئی۔ دوبارہ مجھے کسی بات پر آرگیومنٹ کرتی نظر نہ آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا باہر نکل گیا۔ مطلب اب اسے ساری زندگی یہ تانے سننے کو ملیں گے۔ اف، ایک محبت کو پانے کے لیے کیا کیا کھونا پڑے گا۔ وہ ارد گرد دیکھتی، اب دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپتی، جھاڑو کی تلاش کر رہی تھی، جو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد اسے مل گیا۔ ڈسٹنگ کرتے اس کا سانس جیسے بند ہونے کو آیا، پر وہ پھر بھی ہمت نہ ہاری اور سب طرف جھاڑ پونچھ کرتی رہی۔ وہ لڑکی جس نے گھر کبھی خود ہل کے پانی تک نہیں پیا تھا، یہاں پورے گھر کی صفائی اکیلے ہی کرے جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ساری صفائی کر کے ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ گھر تو سارا صاف ہو گیا تھا، لیکن اس کا اپنا برا حال ہو گیا تھا۔ بالکل کام والی ماسی لگ رہی تھی۔ پورا جسم درد کرنے لگ گیا، اور چھینکیں مار مار کے اس کی ناک اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھی بہنے لگے۔ آپ یہ شادی نہیں کریں گے سکندر، وہ اسے اپنی دوست کے گھر بلاتی ایک کمرے میں بند کیے روب جما رہی تھی۔ تم مر جاؤ گی شمع میرے ہاتھ سے، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی۔ وہ اسے دھوکے سے یہاں بلا چکی تھی، اور اگلے ہی پل اس نے پسٹل نکال لی اور اپنی کنپٹی پہ رکھی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ، پسٹل نیچے کرو۔ نہیں، آپ پہلے مجھ سے نکاح کریں گے، پھر ہی یہ پسٹل نیچے ہوگی۔ اور پھر اس کی جان بچانے کی خاطر سکندر شمع کی بلیک میلنگ میں آ گیا۔ نکاح اس کی دوست کے والدین نے کروایا تھا، جو شمع سے بے حد محبت کرتے تھے۔ نکاح ہوتے ہی شمع نے سکھ کا سانس لیا اور پسٹل والا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ تبھی سکندر وہ پسٹل اس کے ہاتھ سے لیتے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ جڑ گیا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کے دور زمین پر جا گری۔ اس کے گال پہ 5 انگلیوں کا نشان بن گیا، ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا۔ شمع نے گال پہ ہاتھ رکھے گنگ نظروں سے سکندر کو دیکھا، جس نے آگے بڑھتے غصے سے اسے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی نظروں میں گھورے چلے جا رہے تھے، جبکہ باقی سب خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ مجھ سے تعلق جوڑنے کا یہ پہلا تحفہ ہے، اور ایسے کئی انگنت تحفے تمہیں مجھ سے ملتے رہیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے سرد لہجے میں کہتا، وہاں سے لیے باہر نکلا۔ دروازے پہ ہوتی آہٹ پہ وہ چونکی، جس کا ہاتھ اپنے چہرے پر تھا۔ ڈر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اکیلا گھر اسے ڈرائے جا رہا تھا۔ وہ تو لائٹس ہر سو آن تھیں، اس لیے وہ ہمت کیے بیٹھی تھی، پر اب دروازے پر ہوتی دستک پہ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اٹھ کے دیکھ لیتی، لیکن اگر سکندر ہوتا تو وہ دستک کیوں دیتا؟ یہی سوچ اسے آئی اور وہ گھبرا کے اٹھی کہ اسی پل کوئی اندر داخل ہوا۔ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی یہاں؟ ایک آدمی نے جھولتے ہوئے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ کل تک تو نہیں تھی، چل اپنے مزے ہیں، جہاں سے بھی آئی ہو۔ گندے مشروب کی بوتل کو منہ سے لگاتے وہ جھومتے ہوئے بولا۔
شمع کا دل زوروں سے دھڑکا۔ صاف صفائی کرتے اسے اس طرح کی متعدد بوتلیں ملی تھیں، لیکن وہ اگنور کر کے کام میں لگی رہی۔ اب ان کے ہاتھ میں وہی سب دیکھ کے شمع کو بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھے کہ شمع بھاگتی ہوئی ایک کمرے کی جانب بڑھتے اسے لاک لگانے لگی، لیکن اس سے دروازے کو لاک ہی نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اس کمرے کے دروازے کا لاک خراب تھا۔ اسی اثنا میں وہ دونوں اس تک پہنچ گئے۔ بھلے ہی وہ نشے میں تھے، پر اس معصوم شمع سے طاقت میں زیادہ تھے۔ سکندر کافی دیر گھر سے باہر رہا، اس کا روم روم جل رہا تھا۔ آج جو شمع نے کیا اس کو وہ ابھی تک قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے اپنوں کو چھوڑنا پڑا تھا، نہیں انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بہت دیر وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس نے زندگی میں بہت کم سگریٹ کو ہاتھ لگایا تھا، پر آج 27 سال کی عمر میں وہ ساری کسر نکال رہا تھا۔ کھلے آسمان کو دیکھا، تاروں بھرا آسمان اور اس پر ایک چاند، اور وہ چاند کہیں کھو گیا۔ اس نے کرب سے گہرا سانس بھرا۔ ہوٹل سے کھانا پیک کرواتے اپنی بائک کی جانب بڑھا، جو اس کی اپنی پرسنل تھی، سب سے پہلی کمائی سے خریدی تھی۔ باپ کے آفس میں ہی جاب کر کے بہت محنت کے بعد وہ آج مینیجر کی جگہ پر پہنچا تھا۔ باپ اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اور آج سب کچھ شمع کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ آیا تھا۔ باپ نے گھر سے نکالا، وہ ان کی دی ہوئی ہر چیز کو چھوڑ گیا، اور جب وہ نکلا تو کسی نے نہ اسے روکنے کی کوشش کی، نہ اسے یہ کہا کہ وہ گاڑی لے کے کیوں نہیں جا رہا۔ یہاں تک کہ ماں نے بھی اس کی طرف ایک نگاہ تک نہ کی، جو اس سے محبت کا دم بھرتی تھی۔ بائک کو فلیٹ کے باہر روکا تو دروازہ کھلا دکھائی دیا، جبکہ وہ تو لاک لگا کر گیا تھا۔ کہیں شمع بھاگ۔ وہ عجیب سی سوچے سوچتا اندر داخل ہوا کہ ایک کمرے سے اسے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا اس طرف بھاگا۔ وہ 2 شرابی تھے جو اس کی بیوی پر لپکے تھے۔ سکندر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور ان دونوں کو پیٹ کے رکھ دیا۔ اتنا مارا کہ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اپنا سارا غصہ وہ ان پر اتارتا شمع کی جانب مڑا، جو اپنے پھٹے کپڑوں سے جسم کو ڈھانپتی خود کو چھپا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی، اور گال پہ اس کی انگلیوں کے نشان کے علاوہ بھی نشان تھا۔ کس نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ وہ اس کی طرف جاتا جارحانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ سہم کے مزید دیوار میں جا سمائی۔ اس کا پورا جسم لرزے جا رہا تھا۔ بتاؤ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ شمع نے ان بے ہوش ہوئے میں سے ایک کی جانب اشارہ کیا، تو سکندر نے جھٹکے سے اس شخص کی کلائی کو توڑ دیا کہ وہ بے ہوشی میں بھی چیخ اٹھا۔ اسے چیختے دیکھ شمع کی بھی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اسے سکندر سے سخت خوف آنے لگا تھا۔ وہ تو اس سے پیار کرتی تھی، لیکن یہ تو انتہائی ظالم نکلا تھا۔ وہ جسے پولائٹ بندہ سمجھتی تھی، جس کی نرمی پر اس کا دل آیا تھا، آج اسے یوں مارا ماری کرتے دیکھ وہ اس سے بری طرح خوف کھا گئی۔ موبائل پہ اپنے کسی آدمی کو فون کیا تھا اس نے، اور ان دونوں کو ٹھکانے لگانے کا کہتے وہ شمع کی جانب بڑھا۔ نہیں، مجھے نہیں مارنا۔ وہ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آج کے دن ایک ہی گال پہ اس نے 2 بار تھپڑ کھایا تھا، اب اگر ایک بار اور کھاتی تو شاید ہوش و حواس کھو دیتی۔ سکندر نے ایک دم ہی اسے اپنی باہوں میں بھرا، اور وہاں سے لیے دوسرے روم میں آتا اسے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا۔ اس کے تن سے پھٹے کپڑوں کو ہٹا گیا تو وہ سراسیمگی کی حالت میں اسے دیکھے گئی، جو اب اس کے ماتھے کی چوٹ کو پوروں سے چھوتا اس کے گال پہ آیا۔ وہ خود اس پہ ہاتھ اٹھا کے پچھتا رہا تھا۔ ہمیشہ چھوٹے بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کیا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور آج اس کے عمل نے سکندر کو اس پہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور جب الطاف صاحب نے شمع پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو وہ برداشت نہ کر سکا اور بیچ میں آ گیا۔ وہ اس کے باپ کا ہاتھ اٹھانا برداشت نہ کر سکا تو اس شرابی کا کیسے کرتا؟ اسے خود ڈریس اپ کرتا، وہ باہر لاتا، بستر پر بٹھا گیا۔ اس کی اس قدر نرمی پر وہ تھوڑا بہت سنبھل گئی تھی۔ سکندر کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرتا دروازے کی جانب بڑھا کہ رک کر پھر سے شمع کی طرف دیکھنے لگا۔ میری اس نرمی پر ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہارے اس عمل کو معاف کر دیا ہے۔ تم ساری زندگی بھی مجھ سے معافی مانگتی رہو گی تو میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو تم۔ اپنی کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شمع کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے۔ وہ اس کی سوچ پڑھتا ہوا اسے جواب دے گیا تھا۔ واقعی جو عمل اس نے کیا تھا اس کی معافی شاید اسے زندگی بھر نہیں ملنے والی تھی۔ وہ ایک ہچکی لیتے ہوئے دروازے کی جانب ہی دیکھتی جا رہی تھی۔
سب مہمان جا چکے تھے اور اس وقت صرف گھر کے ہی افراد گھر میں موجود ایک دوسرے کے پاس بیٹھے بہت خاموشی سے آج کے لمحات کو سوچ رہے تھے۔ پل میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ انسان دنیا میں کیا سوچتا ہے؟ رشتے جوڑتا ہے، لیکن جو رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جڑا ہو اسے انسان چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ سب نے ابرش اور سکندر کا رشتہ کرنا چاہا، نکاح تک بات پہنچ گئی، لیکن جب اس کے نصیب شمع سے جڑے تھے تو وہ ابرش کو کیسے اپنا سکتا تھا؟ بابا، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عازر نے اپنے باپ کا ہاتھ تھامے بہت ادب اور پیار سے کہا تھا۔ تو مختار صاحب نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جائیں، شاید یہ ایسے ہی ہونا تھا، بھائی کو اور شمع کو معاف کر دیں۔ اس کی بات پہ مختار صاحب نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ جاؤ عازر، رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ جا کر، وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عازر نے مدد طلب نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تو انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ مختار صاحب کتنے ضدی انسان ہیں۔ ایک بار جو وہ فیصلہ کر لیتے تھے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ شازیہ بیگم عازر کے پاس آئیں۔ بیٹا، جو ہوا اس کا زخم ابھی تازہ ہے، اسے بھرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی ان کے دل میں سکندر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو ہی جائے، پر اس وقت ان کا اعتبار ٹوٹا ہے، تو ابھی انہیں کسی چیز کے لیے مجبور مت کرو۔ سب کچھ وقت اور حالات پہ چھوڑ دو، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ وہ بیٹے کی ڈھارس بڑھاتی شوہر کے پیچھے ہی چل دیں، جبکہ کرن بیگم اور الطاف صاحب وہیں پہ بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ عازر، بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں بیٹا، سب کچھ وقت اور حالات پہ چھوڑ دو۔ اللہ کبھی بھی کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمیں بھی تو دیکھو، ایک بیٹی گھر سے جا چکی ہے، دوسری بیٹی صدمے میں۔ وہ روتے ہوئے اپنی بات پوری نہ کر سکیں۔ چچی جان، آپ ابرش کی فکر نہ کریں، میں ہوں نا ان کے ساتھ، ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ وہ کرن بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں یقین کی ڈور تھما رہا تھا تو انہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے آنسو پونچھتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ان دونوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد سکندر نے پورے گھر میں سیکیورٹی سسٹم لگانے کا آرڈر دیا تھا اور سارے لاکس چینج کر دیے۔ وہ شمع کو لے کر کوئی بھی لاپرواہی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ آج تو وہ بر وقت آ گیا تھا، خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ آ پاتا تو۔ اسی سوچ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کے دل پہ ہاتھ پڑا۔ بھلے ہی شمع کا عمل غلط تھا، لیکن وہ اسے خود سزا دینا چاہتا تھا۔ کوئی اور اس کو چھوئے تو وہ اس کو کہاں منظور تھا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کے وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، پر شمع کو سویا ہوا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ سوتے میں وہ انتہائی معصوم دکھ رہی تھی، لیکن آج جو کچھ اس نے کیا اس نے اسے سکندر کی نظروں میں معصوم نہیں رہنے دیا تھا۔ جھٹکے سے اسے اٹھا کے بٹھاتے وہ اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھ گیا۔ کھانا کھاؤ فوراً، اور سونے کی کوشش تو بھول کے بھی مت کرنا۔ صرف نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے بعد شوہر کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں جو بیوی نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھول میں مت رہنا کہ یہ سکندر مختار اپنا حق چھوڑ دے گا۔ وہ اسے بہت کچھ باور کرواتا اپنے بیگ سے اپنا ڈریس نکالنے لگا، جبکہ شمع کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لرزنے لگی تھی۔ اپنی کپاہٹ پر قابو پاؤ شمع بیگم، کیونکہ میری شدتیں سہنے کے لیے تمہارے اندر طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اپنی حالت پہ خود رحم کھاؤ اور کھانا کھا لو۔ فری میں مشورہ ہے، کیونکہ سکندر تو آج رحم کھانے کے موڈ میں بالکل نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہتا باتھ روم میں گھس گیا۔ شمع مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق کھانا بمشکل اپنے حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ یہ سب اس کا خود کا کیا دھرا تھا، وہ کسی سے گلہ نہیں کر سکتی تھی، اور اب یہ سب اسے سہنا تھا۔ ہاں، سکندر اسے اب سزا دینا چاہتا تھا، اس کی محبت کی یا شاید اس کے عشق کی، اور وہ ہر طرح کی سزا سہنے کو بھی تیار تھی، لیکن اسے بس سکندر ہی چاہیے تھا۔ عازر روم میں آیا تو ابرش کافی حد تک اب بہتر فیل کر رہی تھی۔ بستر سے اٹھتی وہ اپنا زیور اتار کے ڈریسنگ پہ رکھ رہی تھی، جبکہ چہرے پہ گھلی زردیاں اس کے برسوں کے بیمار ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ ابرش کے پاس آتا پوچھنے لگا تو ابرش نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت مہان ہونا تو، سب کے سامنے ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو اپنا لیا، وہ بھی بیمار لڑکی۔ چپ، خاموش رہیں، اگر اچھا نہیں بول سکتی تو برا بھی مت بولیں۔ وہ خفگی سے بولا، تو کیا تم نے ترس نہیں کھایا؟ رحم کھایا؟ اور اپنے سے بڑی لڑکی، کتنی بڑی ہیں آپ مجھ سے؟ میرے کاندھے تک تو آتی نہیں ہیں، اور اتنی نازک سی ہیں کہ اپنے ایک ہاتھ سے آپ کو اٹھا لوں۔ کس بات کا رعب جما رہی ہیں مجھ پہ؟
وہ بھی دو بدو بولا۔ ڈر، جھجک یا لحاظ وہ بھی ایک لمٹ تک ہی کرتا تھا۔ عاذر، مجھے باتوں میں مت الجھاؤ، پورے 1 سال بڑی ہوں میں تم سے، اور تم نے مجھے پہلے ثابت کریں کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ وہ اچانک سے اس کی کمر کے گرد حصار بناتا، اسے ایک ہاتھ سے اوپر کرتا، اپنے سینے سے لگاتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کر گیا۔ شرم کرو، مجھے نیچے اتارو۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی باڈی بلڈر جیسا وجود دیکھتی سٹ پٹائی تھی۔ وہ تو اس کے ایک ہاتھ کی مار تھی۔ پورے خاندان میں وہ ایک ہی باڈی بلڈر تھا جو ابریش کے نصیبوں میں آیا تھا۔ ویسے مقابلہ تو آپ میرا کر نہیں سکتی، پر ہیں بہت نرم و ملائم۔ وہ اسے معنی خیزی سے دیکھتے بولا۔ میرے ساتھ کوئی بھی بے شرمی کی حد کراس مت کرنا عاذر، آئی وارن یو۔ وہ اس کے بدلے بدلے انداز دیکھتی دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی، لیکن بظاہر وہ بے تاثر کھڑی تھی۔ پر عاذر اس کا لڑکھڑاتا لہجہ محسوس کر گیا تھا، اس لیے مزید تنگ کیے بنا پیچھے ہٹ گیا تو ابریش نے سکون کا گہرا سانس بھرا۔ اس کے نزدیک ہونے سے ابریش کا دل نہ جانے کیوں دھڑک رہا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، میرا ڈریس، وہ لب کاٹتے پوچھ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کی کبرڈ میں سب موجود ہے، ماما نے رکھوا دیے تھے۔ وہ موبائل پہ آئے مختلف میسیجز دیکھتا مصروف انداز میں جواب دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم میں گھستے دروازہ لاک کر گئی۔ سکندر شاور لیتا جیسے ہی روم میں آیا وہ تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کے ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اگر نارمل حالات میں ان کی شادی ہوئی ہوتی تو یقیناً دونوں اس وقت ایک دوسرے کی قربت میں سکون پاتے، پر آج جو کچھ ہوا اس کے بعد دونوں ہی بے سکون ہونے والے تھے۔ وہ ٹراؤزر میں بنا شرٹ پہنے اس کی جانب بڑھا تھا، پانی کے قطرے اس کے ایبس پہ گر رہے تھے۔ اس کی خوبصورتی اور مضبوط باڈی دیکھتے شمع کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ وہ اس کے قریب ہوتا، جھکتا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتا۔ اس کے چہرے کا ڈر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے شمع کی گردن کو بھگو رہے تھے کہ ایک پل کو شمع نے جھرجھری لی۔ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے وہ اگلے ہی پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کا سر تکیے پہ گراتے اس کے چہرے پہ جھکا۔ شمع نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا پورا جسم کانپے جا رہا تھا، لیکن وہ بالکل کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، وہ ڈر گئی تھی، ذرا سی مزاحمت کی تو سامنے موجود شخص ہاش ہو جائے گا اور نہ جانے کیسے اس سے بدلہ لے گا۔ پر سکندر اس کی کپ کپاہٹ محسوس کرتا انسانیت کے درجے سے نیچے نہ گر سکا۔ اس کا غصہ اپنی جگہ اب بھی قائم تھا، پر وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کی نسوانیت کو رون نہیں سکتا تھا۔ لائٹس آف کرتے اس نے بہت ہی پیار سے اس سے اپنا حق لیا۔ اس کی نرمی بھی وہ کمسن لڑکی برداشت نہیں کر پائی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے تکیے پہ جذب ہو رہے تھے۔ اس کی سسکیوں کی گونج کو سکندر نے اپنے لبوں سے روک دیا، پر اس کو اپنا بنا کے ہی دم لیا۔ خاموشی میں اچانک کسی کی ہچکیوں کو سنتے سکندر کی آنکھ کھلی۔ وہ رخ پھیرے روئے جا رہی تھی۔ سکندر کا تو میٹر ہی شارٹ ہو گیا۔ جھٹکے سے اسے کمر سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں ماتم منا رہی ہو؟ وہ غصے سے جھنجھلا اٹھا۔ مجھے پین، واٹ ربش، اتنی تم نازک، میری نرمی پہ بھی تمہارا واویلا مچا ہوا ہے۔ اس کے ڈانٹنے پہ وہ مزید ہچکیاں بھرنے لگی تو وہ نیند کو بھگاتا اسے اپنے ساتھ لگائے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اب کی بار وہ تھوڑا نرمی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے میں گھستی سمٹی جا رہی تھی۔ شمع، کچھ پوچھ رہا ہوں، اب منہ بند کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ یوں سکون مل رہا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور وہ مزید اسے اپنی باہوں میں سیٹ کر کے بٹھاتا خود بھی آنکھیں موند گیا، کیونکہ سکون تو وہ بھی اس کے وجود سے حاصل کر چکا تھا، پھر اسے سکون عطا کرتے خود کیوں پیچھے ہٹتا۔ اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت بری طرح گھبرا گئی۔ رخ پھیر کے اس نے سوئے ہوئے عاذر کو دیکھا، جو بیچ میں ابریش کی بنائی ہوئی باؤنڈری کو ذرا بھی کراس کر کے اس کی طرف نہیں آیا تھا۔ باہر بادل بہت زوروں سے گرج رہے تھے اور بارش بھی بہت تیز برس رہی تھی۔ گہرے سانس بھرتے وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے گھبرائے ہوئے عاذر کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنے خواب سے بری طرح ڈر گئی تھی اور اب اسے کوئی اپنا چاہیے تھا۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے اس کو پھر سے سر کا ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا تھا۔ یہ مزید بھی بڑھ سکتا تھا اور وہ میڈیسن نہیں لینا چاہتی تھی، وہ مریض نہیں بننا چاہتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابریش ہونٹ پہ زبان پھیرتے گہرے سانس بھرتے بیچ میں سے کشن ہٹاتے عاذر کے قریب ہوئی۔ اسے اس کمرے کے نیم اندھیرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ وہ اس کے بازو کے ساتھ چپک گئی۔ بادل کے گرجنے پہ وہ مزید اس کے ساتھ چپکی تو عاذر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ذرا سا رخ پھیرے ابریش کو دیکھا جو اس کے ساتھ چپکی رو رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ پریشان ہوتا سیدھا ہوا تو ابریش ایک دم پیچھے ہٹی۔ یار، پیچھے ہٹنے کو نہیں کہا، آ جائیں قریب۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ مچل کے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی،
لیکن عاذر نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ سو جائیں، نہیں کچھ کرتا، اتنا ٹرسٹ رکھ لیں مجھ پہ۔ آپ کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کروں گا، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتے بولا۔ تو وہ ایک دم تھم گئی اور آنکھیں میچے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی، جبکہ ابریش کو اپنی باہوں میں بھرے عاذر کو اب نیند خاک آنی تھی۔ اب تو اس کی ساری رات جاگ کے ہی کٹنی تھی۔ وہ شاور لے کے نکلی تو بہت دھیرے سے قدم اٹھاتی وہ بستر پہ آئی۔ صبح صبح ہی سکندر سیکیورٹی کا سارا انتظام کر چکا تھا اور اب کچن میں موجود تمام گروسری سیٹ کر رہا تھا۔ اب جب رہنا ہی یہی تھا تو پوری شان سے رہتا۔ وہ ایک ملازمہ بھی رکھنے کا ارادہ کر رہا تھا کیونکہ شمع اکیلے نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی وہ LED سیٹ کرواتا، ساتھ ناشتہ بھی تیار کر رہا تھا۔ اس کا جگری دوست حیدر اس وقت اس کی بہت مدد کر رہا تھا۔ اس سب کی وجہ اس نے بھی نہ پوچھی کیونکہ وہ ان دوستوں میں سے تھا جو بنا کہے جان مار دیتے تھے۔ چل، سب ہو گیا ہے، مزید کوئی اور ہیلپ چاہیے ہوئی تو بتانا۔ وہ ریموٹ سے چینل سیٹ کرتا اب اوپن کچن میں کھڑے سکندر سے بولا۔ ناشتہ کر لو، وہ مختصر جواب دیتا ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ سرو کرنے لگا۔ یار کر لیتا، لیکن تمہاری بھابھی نے میری جان کو آ جانا ہے۔ مجھے اس کے اٹھنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ میری طرف سے آپ دونوں آرام سکون سے ناشتہ کرو، میں حاضر ہو جاؤں گا جب بھی پکارو گے۔ وہ سکندر سے ملتا جا چکا تھا، جبکہ سکندر وہیں بیٹھا کچھ دیر یوں ہی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر سر جھٹکتے اٹھا اور کمرے کا رخ کیا جہاں وہ پنک لباس میں اس وقت پنکی ہی لگ رہی تھی۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو، وہ سرسری انداز میں بہت نارمل لہجے میں بولا۔ ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا یہاں کوئی اور دکھائی دے رہا ہے؟ یہ صرف آج تک تھا، اب سے سارے کام کرنے کا خود کو عادی بناؤ۔ یہاں تمہارے ناز نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں، اور مظلوم بن کے آنسو بہانے کی تو بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ تم سے بڑی ظالم کوئی نہیں۔ وہ اسے سخت نظروں سے دیکھتے بولا، وہاں سے واپس باہر نکلا۔ جلدی آؤ۔ اس کے غرانے پر وہ ڈھیلے قدموں سے اٹھتی باہر آئی۔ ناشتہ دیکھ کے وہ خاموشی سے چیئر پہ بیٹھتی ناشتہ کرنے لگی کہ اس کی نگاہ LED پر جا ٹھہری۔ کل تک تو وہ نہیں تھی، مطلب پورا سیٹ اپ ہو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے لیے واپس روم میں آتا سب سمجھا رہا تھا۔ وہ جاب کے لیے نکلنے لگا تھا اور اسے گھر کو بند رکھنے کی تلقین کرتا وہ جا چکا تھا، جبکہ سکندر کا انداز سرد ضرور تھا لیکن سخت نہیں تھا، سزا دینے والا نہیں تھا۔ سارا دن کرنا کیا تھا؟ اسے بنانا تو کچھ آتا نہیں تھا، یوں ہی دن کو آملیٹ بنا کے کھا لیا، آٹا تک گوندنا نہیں سیکھا تھا۔ پر اب سب کرنا تھا، کب تک نہ کرتی؟ محبت کی تھی، اب سزا بھی تو سہنی تھی۔ ماں باپ، بہن، گھر سب اپنے یاد آ رہے تھے۔ اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا کہ وہ گھر فون کر کے ماں سے بات کر لیتی، پر کیا بات کرتی؟ وہ تو اب اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اف، ایک رشتے کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دیا۔ وہ اب بھی صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، وہ اب بھی خود ہی مظلوم بن رہی تھی، لیکن اسے نہیں خیال تھا کہ سکندر کے ساتھ وہ کیا کر چکی ہے۔ بنا کسی قصور کے اسے سزا ملی، کیا اس کا ضمیر مطمئن تھا؟ ولیمہ ہونے کے بعد الطاف صاحب اور مختار صاحب سر جوڑے بیٹھے تھے۔ سارے پروجیکٹس سکندر ہینڈل کر رہا تھا، لیکن اب ظاہری بات تھی وہ گھر سے جا چکا تھا تو کاروبار سے بھی بے دخل ہو گیا تھا۔ اب سب انہیں خود دیکھنا تھا، اور مختار صاحب تو اتنے ضدی تھے کہ کاروبار ڈبو دیتے پر سکندر کو کبھی واپس نہ آنے دیتے۔ ایک ہفتے تک تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پھر بھی چپ رہے۔ مزید ایک ماہ گزر گیا، پھر بھی سب بے سود۔ اب کیا کریں؟ بابا آپ کہیں تو میں بھائی سے بات کروں؟ اس سے کہو سارے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دے دے، اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات پہ عاذر لب بھینچ گیا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ سکندر کو میسج کر چکا تھا۔ جانتا تھا غلط کر رہا تھا، سکندر کا دل دکھائے گا، پر باپ کی خاطر اسے یہ کرنا تھا۔ وہ جو ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہا تھا، اچانک عاذر کا میسج دیکھ دل کسی انجانی خوشی سے دوچار ہوا، پر اس کا میسج پڑھتے اس کا دل سخت دکھی ہوا۔ دانت پہ دانت جمائے اس نے نظریں سامنے کی تو شمع کو کچن میں آٹا گوندتے پایا، جو آٹا گوند کم رہی تھی اس کے ساتھ کشتی زیادہ کر رہی تھی۔ وہ ایک لفظ زبان سے نہیں کہتی تھی، کوئی شکایت نہیں کرتی، دن بھر کچھ نہ کچھ کر کے کھانا بناتی، جیسا بھی بناتی سکندر خاموشی سے کھا لیتا، اور رات کو وہ اپنا حق بھی اس سے پوری شدمت سے لیتا۔ دونوں کے بیچ ایک دیوار تھی، کھچاؤ کی دیوار، جسے کوئی بھی پار نہیں کر رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ شمع کے پاس آیا جس نے خود کو آٹے سے اٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتا وہ خود آٹے کو گوندنے لگا۔ آتا تو اسے بھی نہیں تھا، لیکن ماں کو کافی دفعہ گوندتے دیکھ چکا تھا۔
آپ کو تو سب کچھ آتا ہے، بے اختیار شمع کے لبوں سے نکلا۔ سب نہیں، کیونکہ مجھے کسی کو تکلیف دینا نہیں آتا، جھوٹ بول کے کسی کو سب کی نظروں میں گرانا نہیں آتا۔ اس کی بات پہ وہ لب بھینچ گئی۔ آپ مجھے گھر لے چلیں، میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ قصور میرا ہے، مجھے پتا ہے، اور سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اب تم مجھ سے تھوڑا دور ہی رہو، ورنہ نہ جانے میں کیا سے کیا کر دوں۔ وہ آج تھوڑا بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ شمع دوبارہ نہیں بولی۔ آلو بوائل کر کے وہ اب توے پہ فرائی کر رہی تھی کہ اچانک غلطی سے گرم توے کو چھو لیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی۔ سکندر جو ساری ای میلز عاذر کو بھیج رہا تھا فوراً اس کی جانب بھاگا۔ وہ اپنا سرخ ہاتھ لیے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ 1 ماہ سے اوپر ہونے کو آیا تھا، لیکن مجال ہے کہ کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ سنک پہ پانی کے نیچے کرتا ماتھے پر بل ڈالے بولا تھا۔ وہ ہچکی تو لے گئی لیکن چپ رہی۔ بولتی تو پھر کچھ طنز سننے کو ملتا۔ وہ اس کا ہاتھ دیکھتا نلکا بند کر گیا۔ او گاڈ، وہ آلو! شمع ایک دم پلٹتے آلو کو دیکھنے لگی جو جل کے سیاہ ہو گئے تھے، جس پہ شمع پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سکندر حیران ہوا۔ ہاتھ جلنے پہ وہ ذرا بھی نہیں روئی، اور اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کیا آفت آن پڑی ہے، رونا بند کرو۔ سکندر نے چولہا بند کرتے اسے ڈانٹا۔ اب ہم کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کھائیں گے، ایک دن نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ سکندر، مجھے بھوک لگی ہے، وہ ہچکی لیتے بولی۔ یہ جو آلو جلائے ہیں انہیں ہی کھا لو۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اس کے ہاتھ کی بیک طرف دوا لگا رہا تھا، لیکن وہ بتا نہ سکی کہ بھوکی رہے گی تو مر جائے گی۔ آج سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور اب بھی بھوکا سونے کا سوچ کے وہ روئے جا رہی تھی، کیونکہ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ وہ اٹھ بیٹھی۔ بستر پہ دیکھا تو سکندر کہیں نہیں تھا۔ اکثر وہ رات بھر ساتھ والے روم میں رہتا تھا۔ بستر پہ تبھی آتا جب اسے شمع سے طلب ہوتی، اور آج وہ نہیں تھا۔ شمع پیٹ کو پکڑے اٹھی تھی، اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا سکندر کو، جو وہ کھانے کا کوئی بندوبست نہیں کر پایا، ورنہ چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو وہ کھانا کھلاتا تھا۔ پر ان 2-3 دنوں میں وہ بہت روڈ ہو گیا تھا۔ سارا دن گھر سے باہر رہتا اور رات گئے لوٹتا۔ شمع کو تو یوں لگتا تھا ایک دن وہ پاگل ہو جائے گی۔ کچن میں جاتے اس نے لائٹ آن کی اور فریج کھولا، جہاں بریڈ بھی ختم تھی۔ ہاتھ کی بیک سائڈ کافی سوجی ہوئی تھی۔ وہ روٹی یا کچھ بھی نہیں بنا سکتی تھی، اور بھوک سے اب اس کا بلڈ پریشر لو ہونے لگا تھا۔ امی! وہ شدت سے ماں کو پکار گئی۔ چولہے کے پاس رکھا ایک شاپر پڑا تھا، جس میں وہ بچی کچی روٹیاں ڈال دیا کرتی تھی۔ ابھی انہی کو دیکھتی وہ نکال رہی تھی، جبکہ آنسو بھی بہتے جا رہے تھے۔ ان روٹیوں کو پانی میں ڈال کے وہ انہیں نرم کرتے کھانے لگی کہ آہٹ پہ چونکی۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہی سخت لہجہ۔ شمع ڈر گئی، جیسے کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ اس کا کارنامہ دیکھتے وہ سخت غصے سے اس کے ہاتھ سے وہ سب چھین گیا۔ پلیز سکندر، کھانے دے مجھے، ورنہ بھوک سے مر جاؤں گی، اور ہمارا بچہ۔ بے اختیار اس کے لبوں سے واہ ہوا تو وہ ایک دم آنکھیں پھیلاتا اس کی جانب مڑا۔ کیا کہا تم نے؟ بچہ؟ وہ بے یقین ہوا۔ شمع نے ڈرتے ہوئے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے پیچھے ہوتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پلیز اسے کچھ مت کریے گا، یہ معصوم ہے، اس دنیا میں ابھی آیا بھی نہیں۔ میں بھوکی رہ لوں گی، کچھ نہیں مانگوں گی، گاڈ پرومس۔ وہ روتے ہوئے اسے بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی، اور یہیں سکندر کی بس ہوئی۔ آگے بڑھتے کھینچ کے اسے اپنے سینے میں بھینچا، اور اتنی شدت سے گلے سے لگایا کہ وہ رونا بھول سکندر کو دیکھے گئی۔ سکندر! وہ رو رہا تھا۔ ہاں، وہ شمع کی گردن اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھتا معافی مانگ رہا تھا۔ شمع نے سر نفی میں ہلایا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے سکندر، میں نے آپ کو اتنا درد دیا، اتنی تکلیف دی، آپ کو اکیلا کر دیا۔ ابھی یہ سزا تو بہت کم ہے، میں آگے بھی سزا سہنے کو تیار ہوں، ساری زندگی بھی سزا دیں گے تو سہ لوں گی، بس ہمارا بچہ۔ وہ بات کرتے کرتے رو دی۔ کچھ نہیں ہوگا پاگل، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بہت اپسٹ تھا، توجہ نہیں دے سکا، پر اتنا ظالم تو نہیں کہ تمہیں بھوکا رکھوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا۔ بولو کیا کھاؤ گی؟ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی۔ وہ روتے میں ہنس دی۔ اگلے لمحے وہ شمع کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ شمع کے ہاتھوں کی گرفت اس کی بلیک سینڈو میں اٹکی تھی۔ دل بھی 120 کی رفتار سے دھڑکا تھا۔ یہاں بیٹھو، میں منگواتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے فون سے آن لائن آرڈر کرنے لگا۔ شمع بس اسے دیکھے گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟
تم پریگننٹ ہو؟ وہ پیزا اور چکن شاشلیک کو اوپن کرتا اس کے سامنے رکھ رہا تھا، جو ابھی ابھی ڈیلیوری بوائے دے کر گیا تھا۔ انہیں دیکھ شمع کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ مجھے ڈیٹ نہیں آئی، سر جھکائے شرماتے ہوئے بولی۔ وہ سکندر کو بہت اپنی سی لگی۔ ٹھیک ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ وہ اسے کھانا کھاتے دیکھ خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ وہ بہت زیادہ اپسٹ تھا جب سے عاذر نے اس سے سب پروجیکٹس کی ڈیٹیلز مانگی تھی، تب سے اس کا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب واضح تھا، اب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ چاہتا تو اپنے حق کے لیے لڑ سکتا تھا، لیکن شمع کا کیا کرتا؟ وہاں کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ وہ خود تو سارا دن گھر سے باہر گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے وہ سب؟ شاید وہ سہن ہی نہ کر پاتی۔ اس تمام وقت میں وہ بھول گیا کہ انہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ وہ تو اکثر ہی نہیں کھاتا تھا اور اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، پر وہ شمع کو کیوں فراموش کر گیا؟ اس نے دل ہی دل میں پکا تہیہ کیا کہ اب وہ اپنی ناراضگی ایک طرف رکھتا، اس کا ہر صورت خیال رکھے گا، اور صرف یہی نہیں، ایک بوڑھی ملازمہ بھی اسے رکھوا دی۔ اس کا رویہ کچھ حد تک شمع کے ساتھ بہتر ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک اسے معاف نہیں کر پایا تھا۔ آج تقریباً 8 ماہ ہو گئے تھے انہیں الگ ہوئے، اور شمع کا بھی لاسٹ منتھ چل رہا تھا۔ اس سے اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا۔ اماں بھی جو گھر کی ملازمہ تھیں، وہ کل وقتی اب شمع کے پاس ہی رہتی۔ کم سنی میں وہ ماں بن رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط کا کہا تھا۔ اس تمام عرصے کے دوران ایک بار بھی ان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ ہوا، جبکہ عاصر 1-2 بار گھر آ چکا تھا اپنے گھر والوں کو بنا بتائے، اور اس نے یہ راز ہی رکھا تھا۔ یہاں تک کہ شمع ماں بننے والی ہے یہ بات بھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ سکندر نے اسے قسم دی تھی، اور بھائی سے وہ بے تحاشا پیار کرتا تھا، اس لیے اس کی دی قسم کو توڑ نہ سکا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا عذر؟ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوتے اسے چونکا گئی۔ وہ جو کل کی میٹنگ کی پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا، اس کے یوں آ کے بولنے پر لب بھینچ گیا۔ کیا ہوا؟ اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ عذر نے اسے نظر انداز کرتے واپس لیپ ٹاپ پہ جھک کے کہا، کل تمہارا فائنل ایگزام کا پہلا پیپر ہے اور تم نہیں جا رہے ایگزام دینے؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ دانت کچکچا کے بولی۔ ہاں، وہ ابھی بھی سرسری انداز میں جواب دے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ چاہتے بولی۔ ضروری نہیں ہے، اور پلیز میرا دماغ مت کھائیں، جا کے سو جائیں، مجھے کام کرنے دیں۔ وہ اکتایا ہوا بولا، عذر تمہاری زندگی کی پوری محنت ہے، کل کا دن بہت اہم ہے، تم اسے سپائل نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے پاس آتے اب کی بار نرم لہجے میں سمجھاتے بولی۔ ہو گئی آپ کی اسپیچ، اب پلیز میں کام کر لوں؟ وہ ابھی بھی سخت انداز لیے ہوئے تھا۔ نہیں، یہ ضروری نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ ضروری ہے، اسے سنو۔ ارے نہیں سننا نا۔ وہ ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا تو ابرش سہم کے تھوڑا پیچھے ہٹی۔ تقریباً 9 ماہ سے ہم ساتھ ہیں، اور آپ کو اب تک یہ نہیں پتا میرے لیے کیا ضروری ہے۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گرایا۔ آپ مجھے مت بتائیں کہ میرے لیے کیا ضروری ہے، جب آپ میری ضرورت کو سمجھتی ہی نہیں۔ وہ اسے انڈائریکٹلی کیا باور کروا رہا تھا؟ ابرش بچی نہیں تھی، سب سمجھ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں ان کی ابھی صرف دوستی ہی ہو پائی تھی، ازدواجی تعلق کو ابھی ان کے بیچ پنپنے میں دیر لگ رہی تھی، جس پہ عاذر اکثر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا۔ ابرش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ واپس لیپ ٹاپ لیتا بیٹھتا اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ وہ وہیں چپ چاپ کھڑی اسے دیکھتے نہ جانے کیا سے کیا سوچتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عاذر کا دھیان پھر سے اس کی جانب چلا گیا۔ یار جا کے سو جائیں، میں کل دے دوں گا پیپر، زیادہ مت سوچیں۔ پیپر دے کے ایک میٹنگ ہے، وہ بعد میں اٹینڈ کر لوں گا۔ ڈونٹ وری، میں کر لوں گا مینیج، پریشان نہ ہو۔ وہ اب کی بار دھیمے لہجے میں بولا۔ پرومس می؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اب اس میں پرومس کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ پھر ضد ہوا۔ بس مجھے نہیں پتا، وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ بضد ہوئی۔ آدھی رات کو میرے پاس مت آیا کریں۔ ابرش، کہیں کسی دن صبر ٹوٹ گیا تو بہت روئیں گی آپ، اور میں نے بھی روکنا نہیں پھر رونے سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے سے قریب کر گیا۔ جواباً وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھتے لرزتی پلکوں سے مسکراتے وہاں سے باہر بھاگی۔ اس کا یوں مسکرانا عاذر کو خوش فہم کر گیا، پر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک گیا۔ کام مکمل کرتا وہ تقریباً 1 بجے اسٹڈی روم سے اپنے روم میں آیا تو ابرش کہیں نہیں تھی۔ اسے لگا وہ سو گئی ہوگی، پر وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کی تلاش میں ڈریسنگ روم کی جانب گیا تو دروازہ ادھ کھلا تھا۔ اس نے پورا کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے تو عاذر ساکت ہی رہ گیا۔ وہ لال رنگ کی سلک کی ہاٹ ساڑی پہنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔
اس کی دودیا کمر صاف اپنی جھلک دکھلاتی آذر کے جذبات میں طغیانی مچا چکی تھی۔ سلیو لیس ڈریس میں تو اس کا کندن جیسا روپ دیکھ آذر کی سچ میں واٹ لگ گئی۔ یہ اتنی تیاری کس لیے کر رہی ہیں؟ دل ہی دل میں سوال کیا۔ او پاگل انسان، تو ہی اس کا شوہر ہے، تیرے لیے ہی کر رہی ہے۔ اندر سے آواز آئی، دل بے یقین سا ہوا۔ اللہ نے اتنی جلدی فریاد سن لی۔ آذر کو اپنے اللہ پر بڑا پیار آیا۔ تبھی ابرش کی نگاہ اس کی جانب اٹھی تو وہ پلٹ کے اسے دیکھتی ساکت رہ گئی۔ آذر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ واللہ، یہ ساری تیاری کس لیے کی جا رہی ہے؟ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کرتا پیار سے پوچھ رہا تھا۔ پڑوسیوں کے لیے۔ وہ جو اسے تعریف سننا چاہتی تھی اس سوال پر تپ گئی۔ آذر کا کہا برجستہ تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی ایک بازو پہ اٹھاتا دوسری اپنی پاکٹ میں ڈال گیا۔ آذر، میں گر جاؤں گی۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے اسے جلدی سے تھامتے بولی۔ واللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے لیے روم کی جانب بڑھا۔ اب اتنی محنت کی ہے تو داد تو وصول کرنی بنتی ہے نا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے معنی خیزی سے بولا۔ ایسے ہی پہلے منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ اترا کے بولی۔ 9 ماہ سے یہ منہ دیکھ رہا ہوں، اب دیکھے ہوئے منہ پہ کون منہ دکھائی دیتا ہے؟ وہ اسے تنگ کرتے بولا۔ سوچ لو، آج کی رات بھی تارے گنتے گزارنی پڑے گی۔ وہ بھی اسے انگوٹھا دکھاتی بولتے اٹھ کے بھاگنے لگی کہ آذر نے جھٹ سے اسے کمر سے تھامے اپنے سینے سے لگایا۔ نا 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 نا، اب اتنا آسان نہیں۔ اب تو آپ نے خود کو خود مجھے سونپنے کا سارا پروگرام ترتیب دیا ہے، اب آذر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے لائٹ آف کرتا اس پہ جھکا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ صبح پیپر دے کے وہ آفس کی جانب چلا گیا تھا۔ وہاں سے آذر جیسے ہی میٹنگ سے فری ہوا اسے سکندر کی کال آ گئی۔ شمع کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے، ICU میں تھی۔ ڈاکٹر نے کم عمری کی وجہ سے کنڈیشن کریٹیکل بتائی تھی۔ ابھی تک وہ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول کر رہے تھے۔ سکندر اکیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے آذر کو کال کر دی اور اس وقت سکندر کو کسی اپنے کے کاندھے کی بھی ضرورت تھی۔ آذر نے اسے دور سے دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ سکندر بھائی کو دیکھتا اس کے گلے سے لگتا اپنا سارا وزن اس پر ڈال گیا۔ یار ہمت کریں بھائی، کچھ نہیں ہوگا بھابھی کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر ان پیپرز پہ سائن کر دیں۔ ماں اور بچے دونوں کی جان اس وقت خطرے میں ہے، ممکن ہے کسی ایک کو ہی بچا سکیں۔ سکندر، آپ کو میری قسم، اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ نے ہمارے بچے کو بچانا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ جی لیا ہے، میرے بچے کو جینے دینا، اس سے سانسیں نہیں چھیننا۔ اس کے گزشتہ 2 دن پہلے کہے گئے الفاظ کو یاد کرتا۔ وہ ضبط کے باوجود رو دیا۔ وہ اس وقت تکلیف میں تھا، اسے اولاد بھی چاہیے تھی اور اولاد کی ماں بھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پل میں ہی فیصلہ کر گیا۔ آذر نے پاس کھڑے ہی اس کے فیصلے کو سراہا۔ ایک طرف ہوتا وہ فون پہ ابرش کو ساری صورتحال سے آگاہ کر گیا۔ شمع ٹھیک ہے نا آذر؟ وہ بھی بہن تھی، اس کی تکلیف پہ رو دی۔ ابھی ڈاکٹرز کچھ نہیں بتا رہے، آپ ایک کام کریں، ماما اور چچی جان کو یہاں لے آئیں۔ اگر وہ نہ آئیں تو؟ ابرش نے دل کا ڈر زبان پر لایا۔ آپ بات تو کریں یار، مجھے پورا یقین ہے وہ ضرور آئیں گی۔ آذر کا یقین ہی تھا۔ جب ابرش نے گھر میں ساری بات کہی تو وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا شازیہ بیگم اور کرن بیگم سمیت ہاسپٹل پہنچی۔ البتہ الطاف صاحب اور مختار صاحب کو ابھی کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ سکندر، ماں کی آواز سنتا وہ پلٹا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا تو وہ چاہ کے بھی اپنے آنسو روک نہیں پایا۔ کچھ نہیں ہوگا، نہ شمع کو اور نہ ہی بچے کو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کافی وقت گزر گیا، سبھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ تبھی ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے نکلتے ایک نومولود بچے کو ان کی جانب بڑھایا، جسے شازیہ بیگم نے فوراً تھام لیا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ میری وائف؟ سکندر کا دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا۔ ان کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، دعا کیجیے۔ وہ اپنی کہتی جا چکی تھی، جبکہ سکندر کو لگا اس کے ارد گرد آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ کہتے ہیں نا، چیز کی قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ پاس نہیں ہوتی۔ جب تک شمع سکندر کے پاس تھی، اس نے کبھی شمع کو وہ مان دیا ہی نہیں جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ ناسمجھ تھی، معصوم تھی، کیا وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ کرب سے اس نے آنکھیں موند لیں، ایک بار بھی اس کی فیلنگز سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک چھوٹے سے گھر میں قید کر کے رکھا۔ کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ اتنی بڑی سزا؟ اور آج وہ اس سے بچہ سونپ کے خود جیسے اسے سزا دینا چاہتی تھی۔ بچہ اچھا خاصا صحت مند تھا۔ ابرش نے فوراً اس کے لیے دودھ کا بندوبست کیا۔ الطاف صاحب اور مختار صاحب کے آتے وہ اپنا رخ پھیر گیا، جبکہ وہ بھی سکندر کے اس مشکل وقت میں ساتھ دینے آئے تھے، پر سکندر کو ان کا ساتھ نہیں چاہیے تھا۔
سکندر بیٹا، کیا سب بھلا کے اپنوں کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ باپ کی آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ وہ بالکل سپاٹ انداز میں کھڑا رہا۔ تبھی ڈاکٹر نے انہیں شمع کے خطرے سے باہر ہونے کی نوید سنائی تو سکندر نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ آج اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو ساری زندگی معاف نہ کر پاتا۔ شمع نے عاذر کو سب کچھ بتا دیا تھا اور عاذر کو قسم دی تھی کہ وہ گھر والوں کو بے شک کچھ بھی ان کے بارے میں نہ بتائے، لیکن یہ ایک سچ ضرور بتا دے جس میں سکندر بے قصور تھا۔ اور آج عاذر نے اپنے باپ اور چچا کو یہ سب سچ بتا دیا تھا، جسے سنتے وہ دوڑتے چلے آئے تھے اور اب اپنے اس دن کے کیے گئے فیصلے پہ پچھتا رہے تھے۔ شمع کے ہوش میں آنے پہ اسے وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو سبھی اس کے پاس وہاں پہنچ گئے۔ ان سب کو دیکھ کر شمع کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ماں نے آگے بڑھ کر ماتھے پر بوسہ دیا تو ایک سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ سبھی وہاں اس کے اپنے موجود تھے۔ ابریش نے اسے اس کے بیٹے کا چہرہ دکھایا۔ ممتا کو جیسے سکون سا آ گیا۔ وہ اسے پورے کا پورا اپنے بابا کی طرح لگ رہا تھا۔ باپ نے اور بڑے بابا نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے اسے معاف کر دیا، پر اسے تو سکندر چاہیے تھا جو ابھی تک اسے وہاں دکھائی ہی نہ دیا۔ کتنی دیر سے وہ اس کی راہ دیکھ رہی تھی پر وہ نہیں آیا تھا۔ عورت بھی کیا چیز ہے، شادی کے بعد اسے صرف ایک ہی ہستی سب سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس وقت وہ روم میں اکیلی تھی اور اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ سکندر کو دیکھتے اس کے چہرے پہ گلال کھلا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ سکندر ہمارا بچہ، وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ سکندر نے جھک کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آئی ایم سوری اگین فار ایوری تھنگ اور تھینکس فار دس بلیسنگ۔ وہ اپنا بچہ گود میں اٹھاتا محبت پاش لہجے میں بولا۔ وہ دلکش مرد اس سے معافی مانگ رہا تھا پر شمع کو تو کچھ اور ہی چاہیے تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ سکندر اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کی جانب دیکھتے مسکرایا اور ذرا سا اس پہ جھکا تھا۔ آئی لو یو، وہ دھیمی سرگوشی میں بولتا شمع کو خوش کر گیا۔ احمد صاحب کی حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ بمشکل ہی سکندر واپس جانے کو راضی ہوا پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بچہ اپنوں کے بغیر پلے بڑھے۔ پورے گھر کو عاذر نے دلہن کی طرح سجا دیا۔ کیک سرمنی ہوئی۔ شمع اور سکندر نے کیک کٹ کیا۔ خوشیوں نے ایک بار پھر دستک دی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے درگزر کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔